اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 7 ہے جی، پارہ نمبر 8 اور سورہ انعام چل رہی ہے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب یعنی قرآن پاک، انزلناہ، ہم نے اسے اتارا ہے، مبارکن، یہ بڑا بابرکت ہے، فاتبعوہ، سو اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور ڈرو، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن حکیم ہے یہ کتاب خداوندی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے اپنے محبوب مکرم علیہ السلام کو 23 سال کے عرصے میں عطا فرمائی۔ تو اللہ کی ذات اس کے بارے میں فرما رہی ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے یہ بڑی بابرکت ہے۔ اب بابرکت ہے سو اللہ کا حکم کیا ہے؟ فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور ڈرو، اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن حکیم اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ساتھ ہی مینشن فرما دیا کہ یہ بابرکت تو ہے ہی۔ قرآن پاک کا ان کی آیت مبارکہ ہے، وَأَنزَلْنَا فِي الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں رحمت بھی ہے، جس میں شفا بھی ہے، جس میں برکت بھی ہے، جس میں ہدایت بھی ہے۔ تو ہم کرتے کیا ہیں عموماً کہ اپنی زندگی میں قرآن حکیم کو کسی ایک چیز میں لاگو کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یا اس سے مردے بخشوانے یا ہم نے اس سے وہ دم درود کے طور پہ لینا۔ حالانکہ قرآن حکیم کا بیسک مقصد کیا تھا؟ عرب کے جاہل اور اجڑ معاشرے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سربلندیاں اور عزتیں عطا فرمائیں اس کتاب کی برکت سے۔ تو اس کا یعنی پھر مین مقصد کیا آ گیا کہ انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کہ اس سے شفا بھی لے، اس سے رحمت بھی لے، اس سے برکت بھی حاصل کرے اور اس سے ہدایت بھی۔ تو ہدایت ہمیں تب ملتی ہے جب ہمیں پتہ ہو۔ آپ نے کسی بھی ملک میں جانا ہے نا، جب آپ کو اس کے قوانین کا پتہ ہوتا ہے تو وہاں پہ زندگی گزارنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ ہر قانون جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سگنل توڑا، یہ یہاں پہ جرم کیا تو یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی۔ ایسے ہی قرآن حکیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر ایسا ہے ہی نہیں جس کا تذکرہ چھوڑ دیا ہو۔ اللہ نے ہر چیز اس میں عطا فرمائی ہے۔ ہمارا کام ہے اس سے ہدایت لینا، اس سے رہنمائی لینا، اور اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ اس سے ہدایت لو، اس سے برکت حاصل کرو، لیکن تمہارے دل میں خوف کس کا ہو؟ صرف رب کی ذات کا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات کے۔ جب انسان اللہ کے آگے جھکنا سیکھ جاتا ہے، جب اس کو یہ شعور مل جاتا ہے کہ ساری بادشاہیوں کا تنہا وارث کون ہے؟ رب ہے، تو پھر وہ بندے بندے کے آگے جھکنا ترک کر دیتا ہے۔ اب ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یعنی اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزار رہا ہے تو یقیناً اللہ کی ذات اس پہ رحمت والا معاملہ فرمائے گی۔ ان تقولوا، تاکہ یہ نہ کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ ہم سے پہلے ہی 2 گروہوں پہ صرف کتاب آئی تھی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے۔ یعنی یہ اب اسپیشلی امت محمدیہ کو خطاب ہے کہ تاکہ تم، یہ ہم نے تمہیں کتاب ہدایت عطا فرما دی، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ پہلے یہودی اور عیسائی ان کے پاس تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے۔ تو مسلمانوں کی کا دین آنے سے قبل دنیا میں 2 ہی دین غالب تھے، عیسائیت اور یہودیت۔ تو اللہ کی ذات انہی کی طرف اشارہ فرما رہی ہے کہ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس کتابیں تھیں اور ہمارے پاس کتاب نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 30 سپاروں پہ مشتمل صحیفہ رشت و ہدایت عطا فرما دیا، اور ساتھ فرما دیا کہ تاکہ تم کل کو یہ نہ کہو کہ ہم پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے۔ او تقولو، یا یہ نہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پہ اتاری گئی ہوتی کتاب، لکنا اہدی منہم، تو ہم زیادہ ہدایت پانے والے بن جاتے ان سے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، اب آ گئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور جو سراسر سراپا ہدایت ہے اور رحمت ہے۔
فمن اظلم تو کون زیادہ ظالم ہے ممن اس سے کذب بآیات اللہ جس نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو وصدف عنہا اور ان سے منہ پھیرا سنجزی الذین ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو یصدفون جو منہ موڑتے ہیں ان آیاتنا ہماری آیتوں سے سوء العذاب برے عذاب کی وجہ سے بما کانوا یصدفون اس وجہ سے یعنی ہم انہیں عذاب دیں گے برا عذاب اس وجہ سے کہ وہ منہ پھیرا کرتے تھے کانوا یصدفون وہ ہماری آیتوں سے منہ پھیرا کرتے تھے یا اب اللہ کی ذات انسان کی سائیکی کو بیان فرماتی جا رہی ہے کہ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پہ کتاب اتاری جاتی تو ہم زیادہ ہدایت یہ انسان کی ایکسکیوزز ہوتی ہیں نا کہ یہ ہو جاتا تو میں یہ کرتا یہ یوں نہ ہوتا تو میں ایسے کر لیتا تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے تمہارا وہ رہنا بند کر دیا اعتراض والا کہ ان کے پاس تو کتابیں تھیں ہمارے پاس کیا تھا ہم جس کی پیروی کرتے اب اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے پاس روشن دلیلیں آ گئی ہیں ہدایت آ گئی ہے رحمت آ گئی ہے اب جو منہ پھیرے گا وہ بہت زیادہ ظالم ہوگا یعنی ظالم کون ہوتا ہے جو بظاہر تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دوسرے کا نقصان کر رہا ہوں لیکن حقیقت میں ظالم وہ انسان ہے جو اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے اور اس کو شعور بھی کوئی نہیں ہوتا کہ میں کیا کرتا جا رہا ہوں اس لیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو ان کو برا عذاب دیا جائے گا یعنی جو جانتے بوجھتے گناہ کا ارتکاب کرے گا جو جان بوجھ کے ان آیات سے منہ موڑے گا وہ پھر ظالموں میں سے ہوگا اور وہ ظلم کا عذاب بھی ضرور چکھے گا هل ينظرون کس کا انتظار کر رہے ہیں الا ان تاتیہم الملائکہ بجوز اس کے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے او یاتی یا ربو کا یا آئے خدا آپ کا رب او یاتی یا بعد آیات ربی کا یا آئے کوئی نشانی آپ کے رب کی یوم یاتی لیکن جس روز یہ آئے گی بعد آیات ربی کا آپ کے رب کی کوئی نشانی آ گئی لا ینفع نفسا نہ نفع دے گا ان کو کسی کو بھی ایمان ہوا اس کا ایمان لانا لم تکن آمنت من قبل جو پہلے نے ایمان لایا تھا او کا سبت فی ایمانہا خیرا یا نہ کی تھی اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی قل انتظروا آپ فرمائیے کہ انتظار کرو انا منتظرون ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اب اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں یا کس کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ اب یہ اعتراضات کرتے نا مشرکین منافقین اعتراضات کرتے کہ اللہ سے کہیں ہمیں بھی کوئی فرشتہ عطا فرمائے اللہ سے کہیں کہ یہ ہو جائے وہ یعنی ہر وقت نا وہ کسی نہ کسی ایسی الجھن میں ڈالے رکھتے کہ جس کا بظاہر کوئی جواز نہیں بنتا تھا کبھی کہتے اگر آپ کا رب سچا ہے تو آپ سونے کا پہاڑ بنا دیں کبھی کہتے آپ کا رب سچا ہے تو آپ یہ کر دیں وہ کر دیں تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ بھی جائے تو اس وقت وہ دیکھ کے ایمان لائیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی ایمان تو وہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمہارا رب ایک ہے تو وہ سارے کے سارے کہہ دیں کہ ہاں ہمارا رب ایک ہے یعنی بن دیکھے جو ایمان کی کیفیت ہے نا وہ دیکھ لینے کے بعد میسر نہیں ہو سکتی ان الذین فرقوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ ڈالا دینہم اپنے دین میں وکانوا شیعاً وہ ہو گئے کئی گروہ لست منہم فی شیء اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے انما امرهم الی اللہ ان کا معاملہ صرف اللہ ہی کے حوالے ہے ثم ینبئہم پھر وہ بتائے گا انہیں بما کانوا یفعلون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے یعنی یہ گروہ بندی فرقہ پرستی اپنی اپنی ڈیڑھ کی مسجد الگ کر لینا بعض مساجد پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ خالص دیوبندیوں کی یہ مسجد ہے برائے مہربانی مشرکوں کا ٹولہ یہاں نہ آئے کسی مسجد پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ خالص سنیوں کی مسجد ہے دیوبندی حضرات اس میں تشریف نہ لائیں کہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے اور منکرین صحابہ اس میں زحمت نہ فرمائیں تو یہ کھاتا دین کا نہیں ہے آپ چلے جائیں بیت الحرام میں آپ چلے جائیں وہاں مسجد نبوی شریف میں وہاں ہر فرقہ ہی نماز ادا کر رہا ہے وہاں ہر قسم کا بندہ نیک و بد سارے کے سارے ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز اللہ کا گھر کتنا وسیع ہے
لیکن وہاں کسی اتنے اس کے دروازے ہیں، کسی دروازے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس میں شیعہ ہیں، اس میں سنی ہیں، اس میں دیوبندی ہیں، اس میں وہابی ہیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہم نے اپنا لیا یا جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں، یہ دین کا طریقہ کار نہیں ہے۔ دین کیا کہتا ہے کہ تم اللہ کی طرف بلاؤ سب کو۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں پہ بات کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ایمان ابو طالب کے پھرولنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ہم یہ فیصلہ کریں کہ نبی نور ہے یا بشر ہے؟ ہمارے پاس تو ایک دین آیا جس کی پیروی ہم نے کرنی ہے، ہمارے پاس تو ایک کتاب آئی ہے جس سے ہدایت ہم نے لینی ہے، ہمارے پاس تو ایک ایسا رسول آیا ہے کہ جس کے بعد اللہ نے نبوت کا سلسلہ ہی ختم فرما دیا۔ تو کیا یہ چیزیں اظہار تشکر کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہمارے رب نے دین کے لیے ہمیں منتخب فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے ماورا ہو کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرما رہا ہے نا کہ محبوب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا کام تھا ہدایت پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا۔ آگے ہدایت میں سے انہوں نے کیا کیا پہلو الگ کر کے اپنا الگ الگ فرقہ ترتیب دے لیا، یہ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت دے۔ من جاء بالحسنۃ، جو کوئی ایک نیکی لائے گا فلہ عشر امثالھا، تو اس کے لیے یعنی اجر ہوگا 10 کی مانت۔ ومن جاء بالسیئۃ، جو کوئی ایک برائی کرے گا فلا یجزی الا مثلھا، تو برائی جتنا ہی بدلہ اسے ملے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں اللہ کی اور انسان کی فطرت میں کتنا فرق ہے کہ انسان کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی کر لینا تو وہ آپ کے ساتھ ڈبل زیادتی کر کے بھی غصے کا غصہ ہی رہے گا۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے تو میں 10 گنا اجر دوں گا، اور ایک برائی کرو گے تو اس کا برائی جتنا ہی تمہیں وہ عذاب ملے گا۔ یعنی اچھائی پہ اجر 10 گنا زیادہ دے رہا ہے اللہ، اور برائی کا اتنا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کی ذات کسی پہ ظلم نہیں کرتی۔ بندہ جب بھی کرتا ہے اپنے آپ پہ ظلم خود کرتا ہے، اور کبھی دوسروں پہ ظلم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ غسال کا پھٹا تمہیں اس کی بارگاہ میں لائے، تم خود ہی چل کے اس کی بارگاہ تک آ جاؤ۔ قل، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیے، اننی ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے پہنچا دیا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف، دینن قیمن، جو ملت ابراہیم ہے، ملت حنیفہ ملت ابراہیم حنیفہ، جو باطل سے ہٹ کے صرف رب کی طرف مائل تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب یہ یہودی کہتے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، عیسائی کہتے ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ محبوب آپ فرمائیے کہ ملت ابراہیمی پہ کس نے بھیجا ہے مجھے؟ اللہ نے۔ اور ملت ابراہیمی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خاندان بت گری میں ماہر تھا، بت پرستی میں ماہر تھا، لیکن آپ کیا انہیں فرماتے تھے کہ میں ان ساری چیزوں سے بیزار ہوں۔ وہ یکسو ہو کہ صرف اللہ کی طرف اپنی توجہ فرمائے ہوئے تھے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اِنَّ صَلَاتِي، میری نماز، و نسکی، میری قربانیاں، و مَحْیَایا، میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ علامہ اقبال نے شعر لکھا ہے کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ صدائے کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان ہوں، اسی لیے نمازی۔ یہ اصل میں اللہ کا حکم ہے کہ ایک مومن کی، اللہ اپنے محبوب کو کیا فرما رہا ہے، ایک مومن کی قربانیاں، اس کی زندگی، اس کا جینا اور اس کا مرنا سب کس کے لیے ہوتا ہے؟ رب کے لیے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، مجھے ایسا ہی حکم ہوا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یعنی یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا کیا حکم ہے کہ ایک مومن کا جینا، مرنا، اس کی زندگی، اس کی قربانیاں، اس کا ہر فلسفہ زندگی اللہ کے لیے ہو جائے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے چلنا شروع کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ چلنا شروع کریں تو ہر چیز ہی ہمارے تابع ہو جائے گی، ہر کوئی ہمارا بن جائے گا، یا ہر چیز ہمارے
تصرف میں آ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے سب کچھ وارنا بھی پڑ جاتا ہے، سب کچھ چھوڑنا بھی پڑ جاتا ہے، تو لیکن مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ بے نیاز۔ جیسے رب بے نیاز ہے، مومن بے نیاز ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس کی توجہ ایک چیز پہ سمٹ کے آ جاتی ہے کہ میں رب کا ہوں اور رب میرا ہے، اور یہی حکم ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایسے ہی حکم ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قل آپ فرمائیے غیر اللہ ابغی ربن، کیا میں رب کے اللہ کے سوا کوئی رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا۔ ولا تکسب کل نفس، اور کوئی شخص نہیں کماتا الا علیہا، جو چیز وہ جو اس کے ذمے ہوتی ہے۔ ولا تازر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فینبئکم، وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہے اگر ہم سمجھ سکیں۔ اللہ کا محبوب فرما رہا ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ انسان جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہی کماتا ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ دیکھیں دنیا میں جتنے ہم حمایتی اکٹھے کر لیں، جتنی ہم وہ تابع داریاں بنا لیں، جتنی ہم دوستیاں گانٹ لیں، کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں آئے گا ہماری زندگی میں جو کہے گا کہ لاؤ تمہارے گناہ میں لے لیتا ہوں اور میری نیکیاں تم لے لو۔ ایسا کوئی رشتہ، کوئی ساکھ، کوئی تعلق، کچھ بھی وہاں پہ نہیں ملے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پھر جب تم لوٹ کے آؤ گے پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم جن باتوں میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی جس نے تمہیں بنایا خلیفہ زمین میں۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ آزمائے تمہیں فِيمَا آتَاكُمْ، جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب سب سے تیز سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ کیا بیان فرما رہی ہے کہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے درجے بھی بنائے، جس نے تمہیں نعمتیں بھی عطا فرمائیں، اور اس نے تمہیں یعنی جو کچھ بھی انسان کو ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کہ وہ اس کی آزمائش ہے۔ اگر کوئی غلام ہے وہ اس کی آزمائش ہے، اگر کوئی آقا ہے وہ اس کی آزمائش ہے، اگر کوئی والدین کے عہدے پہ ہے وہ ان کی آزمائش ہے، اگر کوئی اولاد ہے وہ ان کی آزمائش ہے، اگر کوئی استاد ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کچھ بھی ہے، کسی بھی شعبہ ہے زیست میں ہم، وہ سب کیا ہے ہمارے لیے آزمائش۔ اب آزمائش یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم ان عہدوں پہ رہ کے، ہم ان شعبوں میں رہ کے کیا کرتے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور ساتھ ہی دیکھیں وہ دھمکی کے ساتھ ہی رحمت بھی آ جاتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ کیا انٹروڈکشن کروا رہا ہے کہ اس کی ذات پھر بھی رحمان الرحیم ہے۔ انسان جو کچھ بھی کر لے، جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے، جتنا مرضی وہ گناہوں میں لتھڑا ہوا اس کی بارگاہ میں آئے، وہ پھر بھی اس کو معاف کر کے اس سے راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری سورہ انعام مکمل ہو چکی ہے، انشاءاللہ کل سے زندگی رہی تو سورہ اعراف شروع ہوگی، اور دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کے کیا احکامات ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔